زیارت نہیں کی، لیکن فقط اتنا ہے سنی ام معبد سے تعریف تیری. حضور ہم نے تو ام معبد سے سنا ہے، اس نے بتایا ہے کہ کتنا خوبصورت اور حسین سراپا تھا. اب ام معبد سے سن کر ہماری کیفیت کیا ہے؟ اس نے کہا سنی ام معبد سے تعریف تیری، بہت تجھ سے ملنے کو جی چاہتا ہے. اور پھر اس نے کہا جو بنت معوذ سے پوچھا تو بولی. یہ بنت معوذ کون ہے؟ حضرت معاذ اور حضرت معوذ غزوہ بدر میں جن دو نوجوانوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، ان میں سے جو معوذ تھے ان کی بیٹی ہے بنت معوذ. ان سے کسی نے پوچھا اے بنت معوذ کیا تو نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں کیا ہے. اس نے کہا اچھا بتاؤ تو صحیح حضور دکھتے کیسے تھے، حضور کیسے نظر آتے تھے؟ بنت معوذ نے کہا میں زیادہ تو نہیں بتاؤں گی، صرف ایک جملہ میں حضور کی سیرت و شخصیت کے بارے میں بیان کروں گی، اور وہ جملہ ایسا ہے، یہ جملہ کسی بھی محب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو منور کرنے کے لیے کافی ہے. اس بنت معوذ نے کہا میں حضور کا سراپا بیان کروں تو یوں ہے لو رأیتہ لرأیت الشمس طالعۃ، کہ اگر تو حضور کے چہرے کو دیکھ لیتا اور حضور کے چہرے کا دیدار کر لیتا تو تو یہ نہ کہتا کہ یہ سورج آسمان میں چمک رہا ہے، بلکہ رخ مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے بعد تیرا نظریہ یہ ہوتا کہ سورج تو رخ مصطفیٰ میں چمک رہا ہے، سورج تو حضور کے چہرے میں چمک رہا ہے. اس نے کہا جو بنت معوذ سے پوچھا تو بولی. انہوں نے کیا کہا؟ سمجھ لو کہ مشرق سے دن چڑھ رہا ہے، کہ جس طرح مشرق سے دن چڑھتے وقت روشنی ہوا کرتی ہے، یہی مصطفیٰ کا سراپا تھا، جدھر سے آتے تھے نور ہی نور پھیل جایا کرتا. سبحان اللہ. اور پھر آخری شعر میں جو شاعر نے بیان کیا، انہوں نے کہا نہیں نرم تر تیرے ہاتھوں سے ریشم، نہیں نرم تر تیرے ہاتھوں سے ریشم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک میرے مصطفیٰ کی خدمت میں گزارے ہیں، 10 سال تک حضور کی خدمت کرتے گزارے. کہتے میں چھوٹا سا بچہ تھا اور حضور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا مجھے کام کے لیے بھیجتے بازار میں نکلتا بازار سے چیز لینے کے لیے، خادم تھا غلام تھا، لیکن راستے میں مجھے نظر آتا کہ بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، میں بھی بچہ ہوتا تھا تو میں بھی کام بھول جاتا اور بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتا. کوئی 2-3 گھنٹے کا وقت گزرتا، حضور میرا انتظار کرتے کرتے خود گھر سے نکل آتے اور گلی میں مجھے کھیلتا ہوا دیکھتے. کوئی اور ہوتا تو شاید بچے کو ڈانٹتا، اسے مارتا، اسے زد و کوب کرتا، لیکن یہ کمال مصطفیٰ ہے، یہ سیرت مصطفیٰ ہے کہ جب حضور مجھے دیکھتے تو مسکرا کر حضور مجھے فرماتے کہ آؤ میں بھی تمہارے ساتھ کھیلتا ہوں. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے کوئی کام غلط کیا، لیکن کبھی حضور نے نہیں کہا کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا ہے اور ایسا کیوں نہیں کیا. 10 سال تک حضور کی خدمت میں گزارے. اور کسی نے جب ان سے حضور کی سیرت کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں پوچھا تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں 2 پہلو بیان کروں گا. کون سے پہلو؟ کہتے ہیں ما مسست حریرا ولا دباجا قط الینا من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات میں بچھائی جانے والی ریشم کو بھی دیکھا ہے، میں نے ان کے مخمل کو بھی دیکھا ہے، میں نے ہر چیز کو ٹچ کر کے لمس اس کا محسوس کیا ہے، لیکن قسم بخدا جو نرمی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی ہتھیلی میں رکھی تھی، جو ملائمت سید عالم کی ہتھیلی میں تھی، وہ کسی مہنگی سے مہنگی ریشم میں بھی نہیں. سبحان اللہ. نہیں نرم تر تیرے ہاتھوں سے ریشم. اور دوسری بات کہتے ہیں کہ وَلَا شَمِمْتُ رِيحًا أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں نے بڑی خوشبوؤں کو سونگا ہے، مہنگی سے مہنگے عطر کو سونگا ہے، لیکن جو خوشبو مصطفیٰ کریم کے پسینے میں تھی وہ کسی مہنگی ترین خوشبو میں بھی نہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں نہیں نرم تر تیرے ہاتھوں سے ریشم، انس کہہ رہا ہے جو لمس آشنا ہے. تو برادران مصطفیٰ، برادران کریم، یہ وہ
چیزیں ہیں، دو پہلو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اس مختصر سی بزم میں نشست میں بیان کیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اگر اس پہ کئی لمبی سے لمبی نشستیں بھی بیان کی جائیں، پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا، بلکہ یہ تو وہ شخصیت اور ہستی ہے، یہ اس کا سراپا ہے کہ انسان لکھتے لکھتے تھک جاتا ہے، بلکہ خود رب نے فرما دیا کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اگر سارے کے سارے ساتھ کے ساتھ سمندر ان کے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے، تمام کائنات کے جنگلوں کو کاٹ کر ان کے قلم بنا لیے جائیں، پھر ان قلموں کو جمع کر کے 7 سمندروں کی بنائی ہوئی سیاہی کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے ذکر کو لکھنا شروع کر دو، تمہارے 7 سمندر خشک ہو جائیں گے، تمہارے قلم کھس کھس کر ختم ہو جائیں گے، لیکن سراپا مصطفیٰ بھی پھر بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ ما نفدت کلمات اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پھر بھی بیان نہیں کیا جا سکے گا۔